تھے اور وہاں ایک شخص مخدوم بابا کی قبر کو سجدہ کیے ہوئے پڑا تھا، سجدے ہی میں گرا ہوا تھا. سید میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت اس کو لات مار کر اٹھایا. اور فرمایا شرم نہیں آتی؟ قبر کو سجدہ کرتا ہے. اس نے سجدے سے سر اٹھا کر سید میاں کو نیچے سے اوپر تک دیکھا. اور کہنے لگا کون آل مصطفیٰ؟ یہ کہہ کر حیرت سے کہنے لگا کون آل مصطفیٰ؟ آج معلوم ہوا کہ آپ بھی وہابی بن گئے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ ہمارا ماحول چل رہا ہے. آج بھی موقع ہے کہ حضور کی سیرت کو ہم اپنائیں. اہل سنت اور ہم سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ قبر کو سجدہ کیا جائے. بلکہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے انوار البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ میں یہاں تک کہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر بھی اگر حاضری نصیب ہو جائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کی جالی شریف سے ایک ہاتھ دور رہے. سجدہ کرنا تو بہت دور کی بات. جالی شریف سے بھی ایک ہاتھ دور رہے. سرکار کا مزار پر انوار کی حاضری ہے یہ. یہاں پر ایک بڑے کام کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ اور رسول کے فضل و کرم سے اگر بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب ہو جائے تو
ایک عمل ہے. کہ سرکار کے مزار پر انوار پر صلاۃ و سلام پڑھ کر قرآن پاک کی ایک آیت جو سورہ احزاب میں ہے 22ویں پارے میں ہے، جس کو اکثر پانچوں وقت آپ سنتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ایک بار پڑھنا ہے سرکار کے مزار پر، ایک بار. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، ایک بار پڑھنا ہے یہ. اور ایک بار پڑھ کر 70 بار اس آیت کو ایک بار پڑھ کر 70 بار یہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. یہ اگر 70 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے. وہ فرشتہ اس پڑھنے والے کو کہتا ہے، وہ فرشتہ اس پڑھنے والوں کو کہتا ہے کہ جا، اب تیری کوئی حاجت نہیں رکے گی، یعنی ساری حاجت پوری ہوگی. تو سرکار کے مزار پر انوار کا ادب ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہاں تک بتایا ہے. تو سرکار کے صدقے میں سرکار کی امت میں جو اولیاء ہیں، غوث اعظم ہیں، غریب نواز ہیں، مخدوم بابا ہیں، ان کے مزارات پر بھی جب حاضری ہو تو ادب کو ملحوظ رکھے. کیونکہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے. یہاں تک کہ قبرستان میں عورتوں کا جانا مطلقاً منع ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ عورتیں قبروں پر جائیں گی تو کیا ثواب ہے؟ تو جواب میں فرمایا یہ پوچھو کہ ان کے جانے آنے میں ان پر لعنت کتنی برستی ہے. اگر کوئی قبر کو کسی کو قبر پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھو یا جلوس میں ناچتے کودتے ہوئے دیکھو یا سندل میں گاتے بجاتے ہوئے دیکھو یا تعزیہ داری کرتے ہوئے دیکھو تو ہرگز یہ نہ سمجھو کہ یہ سنیوں کا عمل ہے. بلکہ یہ سمجھو کہ یہ جاہلوں کا عمل ہے. ہمارے علماء اہل سنت نے ایسی خرافات سے بالکل منع فرمایا ہے. یہ تو وہابیوں کا طریقہ ہے کہ ان باتوں کو بیان کر کے سنیوں کو بدنام کرتے ہیں. ان سے کہو کہ کبھی تم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے؟ جنہوں نے تعزیہ داری کے خلاف پورا ایک رسالہ لکھا ہے
جنہوں نے قبر کی زیارت پر مزلل کتاب لکھی ہے، جنہوں نے سندل اور عرس پر کتنے مضامین لکھے ہیں، سندل نکالنا، جلوس نکالنا، عرس کرنا، فاتحہ خوانی، ایصال ثواب، اللہ والوں کی یادگاریں، جیسے آج ہم نے ایک یادگار کے طور پر غریب نواز کا ذکر شروع کیا ہے کہ محفل خدام چشتیہ کا حق ادا کرتے ہوئے آج چھٹی شب ہے، اس لیے غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں ہم، اور غریب نواز کے ذکر کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں آ رہی ہیں۔ یہ سب مستحب ہیں، سب جائز ہیں، بشرطے کہ شریعت کے مطابق ہو۔ بشرطے کہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے قرآن پاک کی تفسیر سے ثابت کیا کہ جلوس نکالنا پیغمبر کی سنت ہے، کھچڑا بنانا پیغمبر کی سنت ہے، محرم کی 10 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام نے کھچڑا بنایا، اور محرم کی 10 تاریخ کی فضیلت ہے کہ جو مسلمان محرم کی 10 تاریخ کو عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کے لیے اچھے سے اچھا عمدہ کھانا پکائے، کھائے اور کھلائے، گھر والوں کے لیے عمدہ کھانا پکوائے، تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کی روزی میں برکت دے گا۔ علماء اہل سنت کے پاس جاؤ اور ایسے مسائل پوچھو، جاہلوں کی باتوں کو دیکھ کر بدگمان ہرگز نہ ہونا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے تو پہلے ہی فرما دیا ہے کہ 2 آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں نے میری کمر توڑ دی، میری پیٹھ توڑ دی۔ ایک تو عالم بے عمل نے، یعنی ایسا مولوی جو اسٹیج پر آتا ہے تو دھواں دار تقریریں کرتا ہے، اس کا جب اعلان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لقب لگایا جاتا ہے شعلہ بیان مقرر، یعنی ایسا مقرر جس کے بیان سے شعلے نکلتے ہیں۔ اب شعلے نکلیں گے تو دھواں بھی نکلے گا، دھواں دار تقریر۔ ایسا مولوی جو اسٹیج پر آ کر لمبی لمبی تقریریں کرے اور عمل کا معاملہ آئے تو بالکل صفر۔ ارے بھائی مولانا آپ نے نماز کی اتنی فضیلت بیان فرمائی،
ہم آپ سے ملنے کے لیے فجر کی نماز میں آئے تو آپ پتا چلا کہ آپ تو سوئے ہوئے ہیں. مولوی صاحب نے جواب دیا اپنے کو سب چلتا ہے. مولوی صاحب نے جواب دیا آپ کو کیا معلوم، رات کو ہم نے سب کے 12 بجا دیے تھے اور ہمارے 2 بج گئے تھے. پھر گرم گرم دودھ مرغن غذائیں کھائے، 3 بجے تو نیند آئی، تو بھلا صبح میں آنکھ کیسے کھلتی ہماری؟ ہم تو مرفوع القلم ہو چکے تھے. ارے دیکھو، عالم کو تو عوام سے زیادہ عمل کرنا چاہیے. ہمارے امام صاحب کو دیکھیے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں. کتنا فرق ہے دیکھیے میرے جیسے امام میں اور امام اعظم میں، کتنا فرق ہے. خواجہ اعظم کا ذکر ہو رہا ہے. امام اعظم تشریف لے جا رہے ہیں، 2 برقع پوش عورتیں آ رہی ہیں، بازو سے جا رہی ہیں. ایک عورت دوسری عورت کو کہتی ہے ارے امام صاحب جا رہے ہیں، دیکھ امام صاحب. کون سی امام صاحب؟ ارے وہی تو رات بھر 300 نفلیں پڑھتے ہیں، رات بھر میں 300 نفلیں پڑھتے ہیں وہ امام صاحب. کان میں آواز آئی رات بھر میں 200 نفلیں پڑھتے تھے. امام صاحب 200 نفلیں پڑھتے تھے رات بھر میں. کان میں آواز آئی کہ ایک عورت، مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت سے کہتی ہے کہ امام یہ وہ امام ہے جو رات میں 300 نفلیں پڑھتے ہیں. جس دن یہ آواز آئی، جس دن سے سنا، اس دن سے 300 نفلیں پڑھنا شروع کر دیا کہ کہیں عورتیں چھوٹی نہ ہو جائے. کتنا فرق ہے، دیکھا نہیں آپ نے؟ ہاں میرے جیسے امام کی بات کرتا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کروں گا میں. ہمارے امام وہ امام ہے مسجدوں کے جن کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں میں. خادم العلماء ہوں. ہمارا تو شمار خادموں میں، خدام چشتیہ نہیں دیکھ رہے آپ؟ خادم کی جمع خدام ہے. ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 69 سال کی عمر تھی، 69. 70 کی سال کی عمر میں تو انتقال ہو گیا. سنہ ہجری 80 میں پیدا ہوئے اور سن ہجری 150 میں انتقال ہوا. ظاہر ہے کہ وفات سے پہلے کا واقعہ ہے، ضعیفی کا عالم ہے، ہاتھ میں آتا ہے، آہستہ آہستہ تشریف لے جا رہے ہیں. بارش ہو رہی تھی، بچے کھیل رہے تھے. امام اعظم نے بچوں سے فرمایا بچوں ایسے بھاگتے ہو دوڑتے ہو، بارش ہو رہی ہے، زمین چکنی ہے، ایک دوسرے پر پانی اچھالتے ہو، کہیں پیر پھسل جائے گا، گر جاؤ گے، چوٹ آ جائے گی. بیٹا پیارے بچوں کہیں پھسل جاؤ گے، گر جاؤ گے، چوٹ آ جائے گی. ان بچوں میں سے سب سے چھوٹا بچہ جو تھا وہ آگے بڑھا. امام صاحب کا جو عصا تھا نا، عصا، وہ ایسے پکڑ لیا. امام صاحب ہماری فکر نہ کیجیے، ہم بچے ہیں، ہمارا پیر پھسل گیا، ہم گر گئے، چوٹ بھی آئی تو روتے روتے اٹھیں گے اور پھر بھاگنے لگیں گے. اپنے آپ کو سنبھالیے امام صاحب، کہیں آپ کا پیر پھسل نہ جائے. آپ قوم کے امام ہیں، اگر آپ کا پیر پھسل گیا تو ساری قوم آپ کے ساتھ گر جائے گی. میرے جیسا کوئی امام ہوتا نا، میرے جیسا، تو اس بچے کو ایک دیتا چاٹا اٹھا کر کہ ٹانگ جتنا ہو کر اتنی بات کرتا ہے. مگر امام اعظم نے کیا کیا؟ اٹھا لیا گود میں، سینے سے لگایا، پیار کیا. پیارے بچے سچ بتاؤ تم کس کی آنکھوں کے نور ہو، کس کے گھر کا چراغ ہو بیٹا؟ بچے نے کہا پہچانا نہیں امام صاحب. دیکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو آپ کیا جانتے ہیں؟ یہی نا کہ کنڈے کی نیاز ہوتی ہے. ہاں
اس میں بھی چیمی گویاں کرتے رہے ہیں کہ کنڈے کی نیاز کدھر لکھی ہوئی ہے. ارے خدا کا خوف کرو، جو کچھ پوچھنا ہے اپنے علماء اہل سنت سے پوچھو، وہ جو کہے اس پر عمل کرو. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم سے 3 سال چھوٹے ہیں. سنہ ہجری 80 میں امام اعظم پیدا ہوئے اور سنہ ہجری 83 میں امام جعفر صادق پیدا ہوئے. 3 سال چھوٹے اور امام اعظم کے استاد ہیں. چھوٹا بھی کبھی استاد ہو نا چھوٹی عمر کا تو اس میں تعجب نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کون سے سن میں ہوئی؟ بتاؤ. ارے اپنے آقا کی وفات شریف کون سے سن میں ہوئی؟ ابھی میلاد شریف، ہاں یہ میں پوچھوں وفات شریف پوچھو، اتنا نہیں بتا سکو؟ ارے جزاک اللہ. سنہ ہجری 11 میں امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی. تب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر 15 سال کی تھی. بتاؤ اس سے پہلے سرکار کی ظاہری حیات میں کتنے چھوٹے ہوں گے. اور سرکار سے قرآن سیکھا تھا، ڈائریکٹ قرآن کی تفسیر سیکھی. اور ایسی شخصیت کے مالک ہوئے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تفسیر میں لوگوں کو بلاتے تھے اور بٹھا کے سناتے تھے، اتنے چھوٹے سے بچے کی. کچھ لوگوں نے آپس میں کانا پھوسی شروع کی. کانا پھوسی سمجھتے ہو نا؟ گھسر پھسر اس کو کہتے ہیں. فاروق اعظم کو پتا چلا تو آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ اس مسئلے کا کیا جواب ہے، کون جواب دیتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکا. اور بتا دیا کہ دیکھو اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے میں ایسا علم دیا ہے اس کو. تو خواجہ اعظم کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں امام اعظم بھی تشریف لاتے ہیں اور غوث اعظم بھی تشریف لاتے ہیں. اور آج ہماری چھٹی شب ہے، یادگار شب ہے. اور آپ کو معلوم ہے حدیث پاک ہے من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ. جس نے لوگوں کا احسان نہیں مانا اس نے گویا خدا کا احسان بھی نہیں مانا. ہم پر بہت بڑا احسان ہے غریب نواز کا. غریب نواز کی بے شمار کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت ہم مسلمان ہیں جو ہندوستان میں وفاداری کے ساتھ، ایمان اور سنیت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں. کہ ہندوستان کے روحانی بادشاہ غریب نواز کی سرزمین میں زندہ ہیں تو زمین پر چلتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو اسی زمین کے اندر رہتے ہیں. یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہماری جنم بھومی ہے. مسلمان کی جنم بھومی، ہندوستان کے مسلمانوں کی جنم بھومی ہندوستان ہے اور دھرم بھومی مدینہ منورہ ہے. اس سے انکار نہیں ہے. اور کیسی ہماری جنم بھومی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے پیغمبر کو یہاں بھیجا اور یہاں کی زمین بخشی کہ یہی آرام فرمائے، جن کی پیشانی پر نور محمد روشن ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حضرت شیس علیہ السلام، ضلع فیض آباد، مقام اجودھیا.
کتنا بڑا احسان ہے غریب نواز کا. غریب نواز کو ہندوستان میں بھیجا کس نے یہ معلوم ہے آپ کو؟ میرے حضرت کا سید میاں کا ایک شعر ہے منقبت کا. مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو. مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ. ارے چھٹی شب میں غریب نواز کا ذکر کرنا ہمارا نسب العین ہے, ہمارا حق ہے. وہ ہمارے بادشاہ ہیں, ہم ان کی رعایا ہیں. ان کا ذکر اگر ہم نے نہیں کیا تو گویا ہم احسان فراموش ہوئے. ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. آج ہم پیری مریدی کیسی کرتے ہیں؟ ہاں, ایک اچھی خاصی تگڑی دعوت پیر صاحب کی, پیر صاحب کی تگڑی دعوت کرتے ہیں. پیر صاحب تشریف بھی لاتے ہیں کیونکہ مرید ہوئے ہم ان کے. شاہی دسترخوان بچتا ہے, مرغن غذائیں معجون اور گولیوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے, اور پھر مسافہ ہوتا ہے اور نذرانہ پیش کیا. صاحب نے مسافہ کیا اور لفافہ لیا, یہ کہتے ہوئے جیب میں ڈالا اس کی کیا ضرورت تھی, ڈال دیا. نہ دعا دی نہ یہ کہا کہ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی دولت سے مالا مال کرے, جزاک اللہ فی الدارین خیرا, کچھ نہیں. اس کی کیا ضرورت تھی بول کے ڈال دیا جیب میں. اب مرید تو بیچارہ کہہ نہیں سکتا تھا, ضرورت نہیں تھی تو واپس لائیے. اگر کہہ بھی دیتا تو کہتا ہم تمہیں مریدی سے نکال دیں گے, وہ ان کی ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے. ارے دیکھو یہ حکومت کرنے والے غریب نواز کہ کیسے کیسوں کو پالتے ہیں اپنے دربار میں. بس ہو گئی, دعوت بھی ہو گئی, مسافہ بازی بھی ہو گئی, لفافہ بازی بھی ہو گئی. بس مرید صاحب اپنا کام کر رہے ہیں اور پیر صاحب اپنا کام کر رہے ہیں, ان کے دورے چل رہے ہیں. دعوت کے بعد وہی شروع, دعوت ختم, پھر مرید, کیونکہ پیر صاحب نے کچھ کہا ہی نہیں کہ بھائی یہ کیا رکھا ہے تم نے سامنے. اگر پوچھتے تو بتا دیں حضرت یہ ٹی وی ہے اور اس کے اوپر یہ مشین کیا ہے یہ تو ویڈیو ہے. پوچھتے تو جواب دیتے, وہ پوچھتے ہی کیوں؟ کوئی مرید ناراض ہو جائیں گے تو اپنی دعوت خطرے میں پڑ جائے گی. ارے علماء نے یوم الست میں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کو یہ وعدہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے علماء سے کہ حق کہنے میں اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرنا. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے زمانے میں, خواجہ حسن بصری کے زمانے میں گورنر کون تھا مدینے کا آپ کو معلوم ہے؟ مدینہ منورہ کا گورنر تھا مروان ابن الحکم, ارے استغفر اللہ, حجاج ابن یوسف. کون تھا؟ حجاج ابن یوسف. ایسا ظالم گورنر مشہور تھا. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے زمانے میں, خواجہ حسن بصری کے زمانے میں گورنر کون تھا مدینے کا آپ کو معلوم ہے؟ مدینہ منورہ کا گورنر تھا مروان ابن الحکم, ارے استغفر اللہ, حجاج ابن یوسف. کون تھا؟ حجاج ابن یوسف. ایسا ظالم گورنر مشہور تھا
کہ جس نے خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں گھوڑے بندوا دیے. سید التابعین حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3 دن تک سرکار کی قبر انور پر حاضر تھے، پاگل بن کر، مجنون بن کر، دیوانہ بن کر. فرماتے ہیں میں دیوانہ نہیں تھا، میں تو دیوانہ بن کر حاضر تھا کہ اسی میں نجات ہے. کا 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں ہوئی. کتنے دن تک؟ 3 دن تک. حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، مگر قبر سے 5 وقت 3 دن تک اذان کی آواز آتی تھی. تقریباً 350 صحابہ کرام کو حجاج ابن یوسف نے چن چن کر شہید کرا دیا تھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر جیل خانے میں ڈال دیا تھا. احسان مانو غریب نواز کا. ہاں، سرکار نے یہاں بھیجا ہے. ہاں، ہمارے بھارت میں اسلام اور سنیت کا پرچم لہرانے کے لیے. حضرت امام ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل خانے میں جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ورنہ لکھتے ہیں کہ امام ظاہری جب جیل خانے میں گئے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں دیکھ کر رو پڑے. امام ظاہری رو پڑے. جب رونے لگے اور گردن جھکا لی، ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ لیا، تو زین العابدین نے فرمایا ذرا حضرت ذرا میری طرف دیکھیے تو. چہرے پر سے ہاتھ ہٹایا اور امام زین العابدین کو روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا. کہا غور سے دیکھیے، میرے ہاتھوں کو دیکھیے، میرے پیروں کو دیکھیے. جو نظر ڈالی تو ہاتھ کو یوں کر دیا امام زین العابدین نے، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، پیر یوں کر دیا، بیڑیاں نکل گئی. پھر اپنے پیروں کو یوں کر لیا، پھر ہاتھوں کو یوں رکھ لیا، پھر ہتھکڑیاں بیڑیاں آ گئی. فرمایا امام صاحب دیکھا، اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے میں ہم کو اتنی طاقت دی ہے، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے سب ہم برداشت کرتے ہیں. ہاں، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے اس کے باپ کو کتنی طاقت دی ہوگی؟ امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چاہتے وہ کر سکتے تھے. لیکن کبھی سوچا آپ نے؟ سال سے محرم میں تقریریں سنتے ہیں اپنے علماء کی، کبھی آپ نے غور کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ صرف شریعت کی حفاظت کے لیے، صرف اسلام اور سنیت کو ہم تک پہنچانے کے لیے. کیا جس طرح صحیح سلامت اسلام اور سنیت آج ہے ہمارے سامنے، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی نہ دیتے تو اس حالت میں ہرگز نہیں ہوتا. یہ انہوں نے صحیح سلامت ہم تک پہنچا تو دیا، اب اس کی حفاظت کون کرے گا؟ ہاں، بلکہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے اور کروانے کے لیے سرکار نے غریب نواز کو بھیجا کہ جاؤ ہندوستان میں اسلام کو پھیلاؤ. اور آج کون سا گھر بچا ہے چالی میں دیکھا جس میں ٹی وی نہیں ہو؟ خدا رسول کے واسطے ہوش میں آ جاؤ. ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ بیٹا ایسا دور آنے والا ہے کہ گھر گھر میں سنیما ہو جائے گا.
ہم لوگ سوچتے تھے بڑے میاں عجیب غریب باتیں کرتے ہیں، گھر گھر میں سنیما گھسے گا کہاں سے؟ آج پتا چلا کہ گھسایا جائے گا، ایسے گھسے گا۔ ایک میرے ملنے والے بڑی خوشی سے آئے میرے پاس، مولانا ہم نے آپ کی بات سن لی، اب تو آپ ناراض نہیں ہوں گے نا؟ میں کیا بھائی، آپ نے کہا تھا نا کہ اپنے بچیوں کو اور بچوں کو غیروں کے گھروں میں مت بھیجا کرو ٹی وی دیکھنے کے لیے۔ آپ نے اس دن نہیں کہا تھا کہ خاص کر کے آپ اتوار کے روز شام کو 6 بجے بھیجتے ہیں اپنی بچیوں کو غیروں کے گھروں میں؟ شرم نہیں آتی؟ آپ نے کہا تھا، ہم نے کان پکڑ لیا تھا، ہم نے آپ کی بات سن لی، اب ہم نے بھیجنا بند کر دیا بالکل، اب اپنے گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دیا ہے۔ دیکھا، میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا تھا کیا؟ آپ کی بات سن کر ہم نے عمل کر رہی ہے، یہ عمل کہ ٹی وی لا کے رکھ دیا؟ میں نے کب کہا تھا آپ سے؟ آپ کے کہنے کا مطلب تو یہی تھا۔ دیکھا، لے لکڑی اور گلے پکڑی، یہ دور آ گیا۔ مسلمانوں، یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہے۔ غریب نواز کو سرکار نے اس لیے بھیجا ہے کہ شریعت پر عمل کیا جائے، شریعت کی حفاظت کی جائے۔ ان کی پیری مریدی دیکھی آپ نے غریب نواز کی؟ یہ ایسی نہیں، جب تو کہتا ہوں یہ آج کل کی پیری مریدی اللہ ماشاءاللہ ہے جب تو یہ سب ہو رہا ہے، ورنہ غریب نواز کے زمانے میں غریب نواز تو سب سے پہلے مولانا، مولوی، حافظ، قاری، مفتی سب کچھ بن گئے۔ سب کچھ بن جانے کے بعد اپنے اس علم کو محفوظ رکھنے کے لیے خراسان کے جنگل میں مارے مارے پھرنے لگے کہ کسی اللہ والے کا دامن مل جائے تو میں پکڑ لوں۔ کیوں؟ کیونکہ علم اور ایمان اللہ والوں کے وسیلے میں محفوظ رہتا ہے۔ اولیاء اللہ اور علماء دونوں کی دنیا محتاج ہے۔ ایمان ملتا ہے علماء سے، اور ایمان سلامت دنیا سے جاتا ہے حفاظت کے ساتھ اولیاء اللہ کے وسیلے سے۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں سارے کے سارے اولیاء اللہ علماء کرام کے شاگرد ہیں۔ سارے کے سارے اولیاء اللہ علماء کے شاگرد ہیں، اور سارے کے سارے علماء کرام اولیاء اللہ کے مرید ہیں۔ کیسا تعلق؟ غریب نواز سب کچھ بننے کے بعد خواجہ خواجگان عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر شرف بیعت حاصل کرتے ہیں۔ ہاں، تو ایسے نہیں کہ پیر صاحب کی دعوت کر دی، مسافہ بازی اور لفافہ بازی ہو رہی ہے، نہیں۔ 20 سال تک غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی جوتیاں اٹھائی ہیں، 20 سال اپنے سر پر رکھی ہیں جوتیاں۔ وہ غریب نواز جن کے بارے میں خود ان کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ہر مرید کو اپنے پیر پر ناز ہوتا ہے اور مجھ کو میرے مرید پر ناز، کہ میرا پروردگار قیامت میں مجھ سے فرمائے گا عثمان دنیا سے کیا لایا ہے؟ میں عرض کروں گا مولا دنیا سے میں نے حسن کو لایا ہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچے کہ غریب نواز کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اولیاء اللہ کی معیت میں، یعنی ساتھ ہے اولیاء اللہ جن میں حضرت فیض اللہ بلخی، حضرت اوحد الدین کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سب موجود ہیں۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا، عرض کیا ہے پروردگار میں تیری بارگاہ میں حسن کو پیش کرتا ہوں، قبول کر لے۔ غریب نواز کا نام حسن، معین الدین لقب، اس نے کہا غریب نواز کے پیر و مرشد نے۔
اے پروردگار تیری بارگاہ میں حسن کو پیش کرتا ہوں، قبول کر لے. تو ندا آتی ہے، اس ندا کو اولیاء اللہ نے سنا. سمجھتے ہو؟ یہ ندا کا سننا، اولیاء اللہ کا سننا، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. اسی لیے تو نہ کوئی دادا گیری کر سکتا ہے، نہ کوئی بابا گیری کر سکتا ہے، نہ کوئی دھاندلی کر سکتا ہے، نہ کوئی ملا گیری کر سکتا ہے آج کے دور میں. جس نے کیا تھا آج سے چند سال پہلے امام مہدی کا دعویٰ، اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، یاد ہے؟ حج کے زمانے میں کسی بد نصیب نے امام مہدی کا دعویٰ کیا تھا، تو حرم شریف جو امن و امان کی جگہ ہے وہاں گولیاں چل گئی. جانتے ہو کیوں؟ وہ اگر امام مہدی ہوتا تو اس پر کوئی گولی چلا سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. ہمارے آقا اور مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جو علامت بتائی تھی، جو علامت بیان فرمائی تھی، وہ اس میں پائی نہیں جاتی تھی. سرکار نے فرمایا رمضان کا مہینہ ہوگا، رمضان کا مہینہ ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہوگا، اولیاء اللہ اسی طواف میں مشغول ہوں گے، اور اسی میں امام مہدی بھی ہوں گے. سرکار حدیث میں فرماتے ہیں ان کا نام ہوگا ابو القاسم محمد ابن عبداللہ، ان کی ماں کا نام ہوگا آمنہ، اور وہ بالکل مجھ سے مشابہ ہوں گے. فرق اتنا ہوگا کہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی، ٹھہر ٹھہر کر باتیں کریں گے. اولیاء اللہ پہچان لیں گے ان کو، اولیاء اللہ پہچان لیں گے، دامن پکڑ لیں گے، ہاتھ پکڑ لیں گے اور کہیں گے سرکار ہم کو بیعت کر لیجئے، اے امام مہدی ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، ہم کو بیعت کر لیجئے. حدیث شریف میں ہے، اور کیسی مستند حدیث ہے یہ، جس کو صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے، جو خلیفہ اعلی حضرت ہے. دامن جھٹک دیں گے، دامن امام مہدی ہے. یہ تو اپنا اعلان کیا تھا میں امام مہدی ہوں. اور حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ وہ دامن جھٹک دیں گے، بیعت کرنے سے انکار کر دیں گے تو ندا ہوگی. حدیث شریف میں ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی سنو اور اس کی مانو. امام مہدی سمجھ جائیں گے اب میں چھپ نہیں سکتا. اولیاء اللہ تو اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں، پبلسٹی نہیں کرتے، ایڈورٹائز نہیں کرتے اس کی. ہاں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، کچھ نہیں. جیسے یہ ندا آئے گی سب کو بیعت کر لیں گے اور سارے اولیاء اللہ اور سارے مسلمانوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے. تو غریب نواز نے بھی، غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کا خلاف پکڑ کر عرض کیا، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں حسن کو پیش کرتا ہوں، قبول کر لے. ندا آتی ہے، اے عثمان ہم نے حسن کو قبول کیا اور حسن کے چاہنے والوں کو قبول کیا. کتنی ہماری خوش نصیبی ہے. ہاں غریب نواز کا جتنا ذکر کریں گے ہاں اتنے اللہ اور رسول ہم سے خوش ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھیجا ہے، حضور کے بھیجے ہوئے ہیں. یہی نہیں کہ حرم شریف میں خانہ کعبہ میں یہ واقعہ ہوا، بلکہ اس کے بعد
جب ہندوستان کے روحانی بادشاہ سلطان الہند عطائے رسول قطب المشائخ خواجہ معین الدین حسن ابن غیاث الدین احمد چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی جب بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئے، دیکھو کیسا سلسلہ آ رہا ہے. کہاں حاضر ہوئے؟ مدینہ منورہ. ابھی جس کی بات کی نا میں نے کہ مدینہ منورہ میں ظالم گورنر حجاج ابن یوسف تھا، جس نے امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر جیل خانے میں ڈال دیا تھا، جس نے 350 صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا. وہ گورنر جب خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرما رہے تھے، دیکھیں یہ ہیں علماء اہل سنت، یہ ہیں علماء حق جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. واعظ فرما رہے ہیں اور ان کی واعظ میں اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا. خواجہ حسن بصری کا واعظ سننے کے لیے تقریباً مدینہ منورہ کے لوگ مومنٹ پڑھتے تھے. گورنر کو پتا چلا کہ بڑی ایمان افروز تقریریں ہو رہی ہیں، بڑے نصیحت آموز واعظ ہو رہے ہیں، تو اس نے خیال کیا کہ چلو آج خواجہ حسن بصری کے واعظ میں چلو ان کا واعظ سنو. ظالم گورنر مشہور حجاج ابن یوسف، جس نے قرآن، حجاج ابن یوسف تو ہم قرآن کیسے پڑھ سکتے؟ ہاں سب کے سب عربی کے اسکالر تھوڑی ہوتے ہیں، مفتی ریاض الحسن صاحب کی طرح کیا پڑھ سکتے ہم؟ آگے آواز میں آیا، لوگوں کی ہوا بند ہو گئی، لوگ گھبرا گئے، خدا یہ واز میں بھی چلایا. آ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا. اتنا بڑا گورنر جس کے دبدبے سے لوگ کانپتے تھے، وہ آ کے جوتیوں کے پاس کونے میں بیٹھ گیا. جب وہ جوتیوں کے پاس بیٹھ گیا، اس پر سے مجھے رحمانی میاں یاد آ گئے رحمت اللہ تعالی علیہ. رحمانی میاں نے ایک بار علی عمر اسٹریٹ میں رضا اکیڈمی کی طرف سے جلسہ ہوا تھا، اس میں انہوں نے ایک رودات سنائی تھی، ابھی تک یاد ہے مجھے. اللہ ان کی قبر پہ اپنے انوار کی بارش فرمائے. انہوں نے وہ واقعہ سنایا کہ دیکھو ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے. ہمارے غریب نواز کے دربار میں بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے وزیر سر جھکا کے آتے ہیں، سر جھکا کے آتے ہیں. اور انہوں نے دیوبند دارالعلوم کے اندر جلسہ رکھا تھا، ہاں، اور اندرا گاندھی کو بلایا تھا، تو اس کو بٹھایا تھا کرسی پر اور مولوی لوگ بیٹھے تھے جوتیوں کے پاس. تو انہوں نے صاحب کہا تھا برسر عام، یہ کوئی ایسی بات تھوڑی ہے پرائیویٹ، ہزاروں کے جلسے میں کہا تھا کہ کفر ہے مسند نشی اور قوم ہے جوتیوں کے پاس. کفر ہے مسند نشی اور قوم ہے جوتیوں کے پاس، ایمان بیچا قوم بیچا دیوبند تیرا ستیہ ناش. ہزاروں کے جلسے میں کہا تھا رحمانی مان. اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں اپنے انوار کی بارش فرمائے. آمین. یہ حق کی فتح ہے، یہ ہم کو آنکھیں کھولنے کے لیے کہ دیکھو کہ بڑے بڑے آتے ہیں غریب نواز کے دربار پر اپنی گردن جھکا دیتے ہیں، کہ ہمارا دربار بھی دیکھو نا. اتنا بڑا ظالم گورنر جوتیوں کے پاس کیوں بیٹھا ہے جانتے ہو کیوں؟ کہ مسند کے اوپر عالم دین نائب رسول ہے، اللہ کا ولی کامل ہے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
باوجود اس کے کہ مسلمان ہے، باوجود اس کے کہ مدینے کا گورنر ہے، مگر عالم دین اور نائب رسول کے سامنے وہ جھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ اور کچھ سنو کہ آج کل کے مولوی ہوتے ہیں نا، آج کل کے مولوی، آج کل کیا اللہ ماشاء اللہ، اگر ان کو پتا چل جائے کہ گورنر آ کے بیٹھ گیا ادھر تو ان کی منقبت پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ارے کہیں مسجد کے ٹرسٹی صاحب آ جائیں تو امام صاحب کی ہاتھ کلی کھل جاتی۔ ہماری آواز میں تو مسجد کے ٹرسٹی صاحب بھی آئے تھے، اور پھر اب اس نام لے کر ان کی شان میں بیان کریں گے، ہاں یہ ہیں وہ ہیں ہمارے فلاں سیٹھ صاحب وغیرہ وغیرہ۔ ارے اللہ کے ولی کی منقبت کرنا تو مسلمان کی شان ہے، وہ تو ہے منقبت کے لائق، مگر جھوٹی باتیں بیان کرنا یہ اسلام کی شان کے خلاف ہے، مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اتنا بڑا ظالم گورنر آیا اور بیٹھ گیا جوتیوں کے پاس، اور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، ان کو دیکھ لیا کہ آ گیا وہ، تو منقبت بیان کرنا شروع نہیں کی، ہاں منقبت نہیں بیان کی۔ بعد ابا ملاحظہ ہوشیار، گورنر مدینہ حجاج ابن یوسف تشریف لا رہے ہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ حجاج ابن یوسف کے ظلم کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ ظالم اپنے ظلم کو دیکھ اور ظلم کا انجام دے، اب بھی خدا کا خوف کر کہ مر کر تجھے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وہ مار کا آرا تقریر کی کہ لوگ کانپنے لگے کہ اب یہ گورنر خواجہ حسن بصری کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اتنے میں واز ختم ہوا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سب جب اٹھے تو یہ گورنر بڑی تیزی کے ساتھ حضرت خواجہ حسن بصری کی طرف آنے لگا۔ یہ سب جن کی ہوا بند ہو گئی تھی سب دو رویا ہو گئے، بیچ میں سے آنے کو جگہ دی کہ کہیں اس کی تلوار ہم پر نہیں اٹھ جائے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کو تو کاٹ دیا ہے، اس نے کٹوا دیا ہے، کہیں ہماری شامت نہ آ جائے، مگر وہ آیا گورنر، سب ایک دم سہم گئے، اور آتے ساتھ ممبر پر بیٹھے ہوئے خواجہ حسن بصری کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا، ایھا المومنون، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر کسی مرد مومن کو دیکھنا چاہتے تو خواجہ حسن بصری کو دیکھ لو۔ دیکھتے نہیں ہو غریب نواز کا کیسا دبدبا ہے آج بھی، کہ بڑے بڑے جاتے ہیں تو سر جھکا دیتے ہیں، کیوں کہ دلوں پر حکومت ہے ان کی۔ ہاں یہ جسمانی حکومت کرنے والے بھی ان کے دربار میں جاتے ہیں، تو جانتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے جسمانی ہے اور ان کی حکومت ہمارے دلوں پر ہے۔ سر اسٹیفن کرپس اور برطانیہ کا وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی جب آئے تھے، انہوں نے اپنا پریس رپورٹ دیا کہ پورے ہندوستان پر یہ قبر حکومت کرتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بیان آپ نے کس وجہ سے دیا، تو کہا ہم نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو دبدبا ہمارے دل پر جو ہیبت طاری ہوئی ہے اس دربار میں آ کر وہ کہیں نہیں ہے۔ ہمارا فیت ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے ہندوستان پر غریب نواز حکومت کرتے ہیں۔ یہی غریب نواز جب بارگاہ رسالت میں پہنچے، یعنی سرکار کے مزار پرانوار کے پر اور عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو سرکار نے جواب دیا۔ سرکار نے کیا جواب دیا وہ سنو، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے شیخوں کے قطب تم پر بھی سلام ہو۔ اسی لیے قطب المشائخ کہ بڑے بڑے جاتے ہیں تو سر جھکا دیتے ہیں، کیوں کہ دلوں پر حکومت ہے ان کی۔ ہاں یہ جسمانی حکومت کرنے والے بھی ان کے دربار میں جاتے ہیں، تو جانتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے جسمانی ہے اور ان کی حکومت ہمارے دلوں پر ہے۔
سر اسٹیفن کرپس اور برطانیہ کا وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی جب آئے تھے، انہوں نے اپنا پریس رپورٹ دیا کہ پورے ہندوستان پر یہ قبر حکومت کرتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بیان آپ نے کس وجہ سے دیا؟ تو ہم نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو دبدبا ہمارے دل پر جو ہیبت طاری ہوئی ہے اس دربار میں آ کر وہ کہیں نہیں ہے۔ ہمارا فیت ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے ہندوستان پر غریب نواز حکومت کرتے ہیں۔ یہی غریب نواز جب بارگاہ رسالت میں پہنچے، یعنی سرکار کے مزار پر انوار کے پر اور عرض کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو سرکار نے جواب دیا۔ سرکار نے کیا جواب دیا وہ سنو، وعلیکہ السلام یا قطب المشائخ، اے شیخوں کے قطب تم پر بھی سلام ہو۔ چاہے رسالت میں پہنچے، یعنی سرکار کے مزار پر انوار کے پر اور عرض کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو سرکار نے جواب دیا۔ سرکار نے کیا جواب دیا وہ سنو، وعلیکہ السلام یا قطب المشائخ، اے شیخوں کے قطب تم پر بھی سلام ہو۔ اسی لیے قطب المشائخ بھی آپ کا لقب عطائے رسول، کیونکہ سرکار نے عطا فرمایا، اس لیے عطائے رسول بھی آپ کا لقب، اور سرکار نے ہندوستان میں بادشاہ بنا کے بھیجا، اس لیے سلطان الہند بھی آپ کا لقب، اور چونکہ آپ غریب نوازی فرماتے ہیں اس لیے غریب نواز بھی آپ کا لقب۔ اور سرکار نے فرمایا جاؤ ہندوستان میں اسلام کو پھیلاؤ، تو سرکار غریب نواز مدینہ منورہ سے بغداد سے پاک پٹن اور لاہور ہوتے ہوئے جب ہندوستان میں تشریف لائے تو آپ نے کہاں کہاں کیسے کیسے اسلام پھیلایا، انشاءاللہ تعالی ہم کل کہیں گے اور سنیں گے، تاکہ ہمارا یہ سلسلہ غریب نواز کے وسیلے میں دو رات تک برابر جاری رہے۔ کل آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار غوث اعظم اور غریب نواز کی ملاقات بھی راستے میں ہوئی، اور وہ کیسی ہوئی اور کیسی عبرت آموز ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کل کہیں گے اور سنیں گے۔ صلاۃ و سلام کے لیے تعظیم